نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان المبارک کے ان لمحات میں ہم جہاں عبادات کرتے ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہم اپنے دلوں کو بھی صاف کریں۔ دلوں کی صفائی بڑی ضروری ہے۔ اگر ہمارے دلوں میں کھوٹ ہوگا، اگر ہمارے دل صاف نہیں ہوں گے تو ہماری عبادات بھی اللہ رب العزت کے ہاں قبول نہیں ہوں گی۔ ہمارا دل نفرت، جذبہ انتقام اور حسد کی آگ میں جلتا رہتا ہے۔ دل میں نفرت اور کینہ رکھنے والے کی اللہ سبحانہ و تعالی مغفرت نہیں فرماتے۔ لہٰذا رمضان میں اپنے دل کو ان فضول مصروفیات سے فارغ کر کے خالص عبادات کی طرف متوجہ کرنا چاہیے۔ سب کو دل سے معاف کر دیں، کسی کا کینہ اپنے دل میں نہ رکھیں۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تھا کہ دل کے صاف ہونے سے کیا مراد ہے؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ متقی اور صاف ستھرا دل جس میں نہ گناہ ہو، نہ بغاوت ہو، نہ ہی اس میں کسی کا کینہ ہو اور نہ ہی کسی کے بارے میں حسد ہو۔ یہ ساری چیزیں، یہ ساری بیماریاں جو ہمارے دلوں میں پائی جاتی ہیں، ان بیماریوں سے دلوں کو صاف کرنا ازحد ضروری ہے۔ عام زندگی میں بھی، رمضان سے ہٹ کر بھی، یہ جتنی چیزیں ہیں ان چیزوں سے ہم بچنے کی کوشش کریں، اپنے دلوں کو صاف کریں۔ اور جب تک دلوں کے اندر یہ چیزیں ہوں گی اس وقت تک اللہ رب العزت ہماری عبادات کو بھی قبول نہیں فرمائیں گے اور ہماری دعاؤں کو بھی شرف قبولیت نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے عام زندگی میں بھی ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کی جائے، اور رمضان المبارک کے ان مقدس لمحات میں جب اللہ رب العزت کی رحمت 100% ہماری طرف متوجہ ہے، اللہ رب العزت کی مغفرت ہماری طرف متوجہ ہے، ان حالات میں ہمیں چاہیے کہ ہم ان بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ دلوں سے بغض کو، کینے کو، حسد کو، برے خیالات کو نکالیں اور دوسروں سے متعلق اچھی چیزیں اپنے دلوں میں رکھیں اور اچھے خیالات کو پروان چڑھائیں۔ یہ جتنی بری چیزیں ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے متقی دل سے متعلق جو باتیں ارشاد فرمائیں کہ اس میں نہ تو اللہ کا گناہ ہوتا ہے، نافرمانی نہیں ہوتی، وہ کبھی گناہ کا مرتکب نہیں ہوتا، اور نہ اس میں بغاوت ہوتی ہے، اس میں ہٹ درمی نہیں ہوتی۔ ہمارے یہاں المیہ یہ ہے کہ ہم گناہ کر کے، نافرمانی کر کے پھر اس کی تعویلات کرتے ہیں کہ فلاں بھی تو یہ کرتا ہے، فلاں بھی تو کرتا ہے، فلاں بھی تو کرتا ہے، میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا، میں نے کر لیا تو کون سی قیامت آ گئی، میں دوسرے کے اعمال کا جواب دہ نہیں ہوں، میں نے تو اللہ کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دینا ہے کہ میں کیا کرتا ہوں۔ جب کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اس گناہ پہ اترانا نہیں چاہیے، اس گناہ کی تعویلات نہیں پیش کرنی چاہیے، اس بات کا خاص طور پہ خیال رکھا جائے۔ اور پھر فرمایا کہ متقی دل وہ ہے جس میں کسی سے متعلق کینہ نہ ہو۔ یہ کینہ، حسد اور بغض یہ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے رگ و ریشہ میں رچی بسی ہیں۔ وہ لوگ جو متقی ہونے کے دعوے دار ہیں، وہ لوگ جو دیندار ہونے کے دعوے دار ہیں، وہ لوگ جو اپنے آپ کو بہت اچھا انسان سمجھتے ہیں، ان کے دلوں میں بھی یہ بیماریاں موجود ہیں۔ تو جب تک ہم ان چیزوں کو اپنے دلوں سے نہیں نکالیں گے، کسی سے متعلق حسد کو، کینے کو، ان چیزوں کو جب تک ہم اپنے دلوں سے نہیں نکالیں گے تب تک بات نہیں بنے گی۔ تو رمضان المبارک کے ان لمحات میں ہم اس چیز کا تہیہ کریں اور اللہ سے توبہ کریں کہ یا اللہ، ہم ان چیزوں سے توبہ تائب ہوتے ہیں، ہمارے ان گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری ان بیماریوں کو دور فرما دیجئے اور ہمارے دلوں کو ان بیماریوں سے پاک کر دیجئے۔ جب ہم یہ کام کریں گے، یہ تہیہ کریں گے، اپنے دلوں کو ان چیزوں سے پاک اور صاف کر دیں گے،
پھر اللہ رب العزت ہمیں رمضان کی عبادات کا نور اور ان کی معرفت نصیب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں پاکیزہ دل عطا فرمائیں، اللہ رب العزت ہمیں متقی دل عطا فرمائیں، اللہ تعالی ہمیں قلب سلیم عطا فرمائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں دلوں کو صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آمین۔